الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان چل رہی تھی اور اس کی 31ویں آیت پر پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سنفرغ لکم، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بھاری گروہ، یعنی اے جن و انس، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ تمہارے لیے فارغ ہونے کا مطلب ہے کہ نظام دنیا ختم کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک میدان میں جمع فرما کر ہمارا حساب و کتاب فرمائے گا۔ اگر آپ اسی جملے پہ غور و تفکر فرمائیں، اور اس جملے کا جو مصداق ایک واقعہ ہوگا کہ میدان محشر قائم ہوگا، تمام لوگ آئیں گے، حساب و کتاب ہوگا، ہم اس پر غور و تفکر فرمائیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان، جتنے جنات اور جتنے درندے پرندے چرندے دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ سب کے سب میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیسا وہ حساب و کتاب ہوگا، اور کس طریقے سے، یعنی اتنی اربوں کھربوں مخلوق کہ جن کی حقیقتاً تعداد کا ہم شمار نہیں کر سکتے، تو وہ کیسے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ ایک ایک شخص آئے گا، اپنا نام اعمال پڑھے گا، پھر اس کو اس کی غلطیوں کا احساس دلایا جائے گا، اس سے اقرار کروایا جائے گا، اس کے نیک اعمال اسے بتائے جائیں گے، تو کس طریقے سے حساب و کتاب ہوگا۔ ہم اگر ایک بہت بڑی فیکٹری چلا رہے ہیں، اسی کا حساب و کتاب کرنے لگ جاتے ہیں تو کئی گھنٹے نکل جاتے ہیں، اور جہاں پوری مخلوق جمع ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان جنات دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ سب کے سب وہاں موجود ہوں اور ان کا حساب ہو رہا ہو، کتنا مشکل کام ہوگا۔ اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ ہماری نظر میں مشکل ہے، لیکن ہمیں اس پہ غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ کرنا چاہیے، اور مسلمان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمیں معرفت عطا فرمائی، ہمیں اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنایا، اپنا مطیع و فرما بردار بنایا، ہمیں پہچان کی قوت اور صلاحیت عطا فرمائی۔ اور دیگر حضرات جو ہیں، جو غیر مسلم ہیں، اسلام ابھی تک قبول نہیں کیا، وہ اس بات پر غور و تفکر ضرور کریں کہ کیا اگر کسی کو معبود بنایا جائے تو ایسے کو معبود نہ بنایا جائے کہ جس کا کوئی ثانی نہ ہو، کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو، اور وہ یقیناً اللہ کی ذات ہے، تو اسی کا انتخاب افضل اور اولیٰ رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنات اور انسان کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا، تو تم نکل جاؤ۔ تو پہلے تو ہماری عاجزی کی طرف اشارہ فرما دیا کہ تم اس سے عاجز ہو کہ آسمان اور زمین کے کنارے سے باہر نکل جاؤ، اور حقیقت ہے یہ سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، قیامت تک کے سائنسدانوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ تم اس زمین اور آسمان کے دائرے سے باہر نکل کے بتاؤ، نہیں نکل سکتے۔ ہم اس کائنات کی وسعتوں پہ آج تک حیران ہیں، خلاؤں میں ہم اپنے خلائی شٹل چھوڑ رہے ہیں، وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، لیکن وہاں کی اتنی وسعتیں ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سمندر میں ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا کے ڈال دیا جائے، تو اس کنکر کی اس پورے سمندر کے سامنے کیا حیثیت اور حقیقت۔ تو ہمارے بڑے بڑے جو خلائی شٹل اوپر جاتی ہیں، ہمارے جو جتنے سائنسدان اوپر جا کے کام کرتے ہیں، انہیں پوری کائنات جب اس وسعت میں پہنچتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کائنات کی وسعتوں تک پہنچ جانا، اس کی آخری حد تک پہنچ جانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو جب آخری حد تک انسان نہیں پہنچ سکتا تو باہر نکلنا تو بہت دور کی بات۔ اور چلیں وہ تو آسمان ہے، آپ زمین میں ٹریول کرتے رہیے، سفر کرتے رہیے، سیدھے سیدھے سفر کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت آئے کہ زمین ختم ہو جائے اور آپ باہر کود جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ سفر کریں گے، یہ گھوم گھام کے پھر اسی طرف آ جائیں گے یا کسی اور طرف گھومتے رہیں گے، لیکن زمین کے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو ایک چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ زمین و آسمان سے اگر باہر تم نکل سکتے ہو تو نکل کر بتاؤ، اور جب نہیں نکل سکتے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس نے اس کائنات کو اس طرح بنایا ہے
کہ اس میں رہنے والی مخلوق اس سے باہر نہیں نکل سکتی، تو یہ وجود باری تعالیٰ پر ایک زبردست دلیل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ لا تنفذون الا بسلطان، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، یعنی جہاں نکل کر جاؤ گے، یعنی باہر تو تم نکل نہیں سکتے، جہاں پھر گردش کرو گے تم دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی سلطنت ہوگی۔ ہاں ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ خود اللہ تبارک و تعالی ہمیں زمین و آسمان کی قیود سے پاک و صاف فرما دے گا کہ ہم ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت میں پہنچیں گے، اس وقت نہ زمین کی وسعتیں ہوں گی نہ آسمان کی وسعتیں ہوں گی، یہ ختم کر دیے جائیں گے، اور پھر جب ہم جنت میں پہنچیں گے وہاں پہنچ کر بھی یہی دیکھیں گے کہ وہاں بھی اللہ کی ہی سلطنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی بات تو ہم زمین و آسمان کی کناروں سے باہر نکل نہیں سکتے، تو یہ ہماری عاجزی کی طرف اشارہ ہوا، اللہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہو گیا، اور اگر بالفرض اسی کے عطا سے ہم باہر نکل بھی جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے راہ فرار اختیار کرنا ممکن نہیں، وہاں بھی اسی کی حکومت و سلطنت ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دامن رحمت تھامے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، یرسلو چھوڑی جائے گی، علیکما تم دونوں پر، یعنی اے جن و انسان تم دونوں پر چھوڑی جائے گی، شواظ من نار، بغیر دھوئیں کی آگ کی لپٹ، یعنی جہنم میں اس میں دھواں نہیں ہوگا آگ کے اندر، اور جو آگ دھوئیں والی ہوتی ہے کم جلاتی ہے، بغیر دھوئیں والے کی جلانا بہت سخت قسم کا ہوتا ہے، تو ایک تو مسلط کر دیا جائے گا بغیر دھوئیں کی آگ کی لپٹ کو، وَنُحَاسٌ اور کالا دھواں، اور یہ کالا دھواں نحاس کہتے ہیں ایسے دھوئیں کو جو آگ کی لپٹ کے بغیر ہو، تو یعنی ایک طرف آگ کی لپٹ دوسری طرف دھواں۔ اب یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کبھی ایک دم کمرے میں دھواں بھر جائے کسی چیز سے، یا کوئی خاص طور پہ جو دیگیں وغیرہ پکا رہے ہوتے ہیں، جیسے نوجوان بھی کبھی کبھی محرم میں جیسے حلیم پکا رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی کبھی کبھی تجربہ ہو ہی جاتا ہے، ویسے تو عورتوں کے کام ہوتے ہیں لیکن وہ دھواں جب اٹھتا ہے اور آنکھوں میں گھستا ہے تو کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ بہت دیر تک تو آنکھوں سے پانی جاری رہتا ہے، پانی مارتے ہیں تب کہیں جا کے سکون ملتا ہے۔ تو جہنم میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں عذابات مسلط فرمائے گا، وہیں پر جہنمیوں کے لیے ایک عذاب کالا دھواں بھی ہوگا کہ وہ کالا دھواں ان کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور اس کے وجہ سے دم بھی گھٹے گا لیکن موت نہیں آئے گی، آنکھوں میں گھسے گا، جلن ہوگی لیکن ایسا پانی نہیں نکلے گا کہ اس جلن کو ختم کر دیں، تو کتنی شدید اذیت اور تکلیف ہوگی۔ فلا تنتصران، تو پھر تم بدلہ نہ لے سکو گے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا یعنی بروز قیامت، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو گلاب کے پھول کی مثل ہو جائے گا، تو ہو جائے گا گویا کہ گلاب کا پھول، یعنی گلاب کے پھول میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ غور فرمائیں کہ وہ درمیان سے پتیاں کے اندر گیپ ہوتا ہے، کٹا ہوتا ہے اور سرخ رنگ کا ہوتا ہے، تو یہ اشارہ کیا اس طرف کہ بروز قیامت آسمان ایسا ہی ہوگا کہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا نظر آئے گا اور بالکل سرخ رنگ کا ہو جائے گا جیسے انگارہ ہوتا ہے۔ تو گلاب کے پھول کی مثال دے کے ہمیں سمجھایا کدھان، جیسے بکرے کی رنگی ہوئی کھال، تو دھان یہ بکرے کی رنگی ہوئی کھال ہوتی ہے جس میں جگہ جگہ رنگ بھی نظر آتا ہے، اور کھال کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سموتھ بالکل نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں جب بال والے ہوتے ہیں تو ایسا جگہ جگہ اس کے دھبے دھبے سے بھی ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے آسمان بروز قیامت پھٹا ہوا نظر آئے گا اور سرخ رنگ کا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن گنہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کسی انسان یا جن سے کسی اور انسان کے گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی، ہر شخص اپنے اعمال کا خود حساب و کتاب دے گا اور خود ذمہ دار ہوگا۔ لہٰذا
اگر ایک شوہر یہ کہتا ہے جی میں کیا کروں، حرام اس لیے کما رہا ہوں کہ وہ بیوی بچے اصرار کرتے ہیں، تو بیوی بچوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کو معصوم سمجھ کے چھوڑ دیا جائے، بیوی بچوں کو پکڑ لیا جائے، ایسا نہیں ہے، تم بھی تو ذمہ دار تھے۔ اسی طریقے سے چور ڈاکو اگر یہ کہے کہ میں غریبوں کی امداد کے لیے چوری اور ڈاکہ مارتا ہوں، تو پھر اس کا یہ عذر نہیں سنا جائے گا، اور یہ نہیں کہا جائے گا غریبوں سے کہ تم لوگوں نے مجبور کیا اسے چوری ڈاکہ مارنے پر، بلکہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا اور ان سے باس پرس ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن بھی مکلف ہیں، کیونکہ باقاعدہ سوال کا ذکر کیا تو جنات سے بھی بروز قیامت سوال ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، یعرف پہچانے جائیں گے، المجرمون مجرم جو گناہ کرنے والے ہیں، بسیماہم اپنے چہروں کے ساتھ، فیؤخذ تو پکڑا جائے گا انہیں بالنواسی پیشانی کے ذریعے، پیشانیوں کے ذریعے، والاقدام اور پاؤں کے ذریعے، یعنی ان کے چہرے جو ہیں وہاں پہ سیاہ پڑے ہوں گے تو ان کے دور سے چہرے دیکھ کے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ مجرم ہیں، گناہ گار ہیں۔ لیکن یہ انشاءاللہ مسلمان کے ساتھ یہ رسوائی کا معاملہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں، یہ بارہا مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہ معاملہ صرف کفار، مشرکین اور منافقین کے ساتھ ہے۔ اگر مسلمان گناہگار بھی ہوگا تب بھی اس کے ساتھ یہ انجام نہیں ہوگا، اس کی مسلمانی اور اس کا اسلام لانا کم از کم اسے میدان محشر کی اس ذلت و رسوائی سے محفوظ ہی رکھے گا، چاہے وہ جہنم میں جائے، کیونکہ جو مسلمان جہنم میں جائے گا اور ہے حالت ایمان میں، تو صحیح احادیث یہی بتاتی ہیں کہ ضرور ایک نہ ایک وقت وہ جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ انجام نہیں ہوگا، یہ صرف کفار، مشرکین اور منافقین، وہ بھی منافقین بھی وہ جو منافق اعتقادی ہے، کیونکہ منافق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک منافق اعتقادی، ایک منافق عملی۔ منافق عملی تو وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح العقیدہ ہوتا ہے ویسے مسلمان، لیکن عمل اس کی عادات خراب ہوتی ہیں، بالکل منافقین کی عادات کی طرح ہوتی ہیں، تو یہ کافر نہیں ہوتا۔ ہاں یہ منافقین کی مثل عادات اختیار کرنے کی بنا پر قابل گرفت ضرور ہوگا۔ اور منافق اعتقادی وہ منافق ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، صرف زبان سے اقرار کرتے تھے، یہ منافق اعتقادی ہیں کہ ان کا اعتقادی خراب تھا۔ تو یہ منافق اعتقادی ہوں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، ان کا یہ انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ تم پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں کے ساتھ، کہ سیاہ چہرے پڑے ہوں گے، دور سے نظر آگے کالا کلوٹا جو ہے اور گندے چہرے والا یہ کافر، مشرک اور منافق ہے، اور انہیں ان کی پیشانیوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قدموں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے فرشتے، تو پیشانی کے بل منہ رگڑتا ہوا ان کا جائے گا اور انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے یا سامنے لائے جائیں گے تب ان مجرمین سے کہا جائے گا، هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، یہ ہے وہ جہنم، الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ جو جھٹلاتے تھے اس کو مجرمین، یعنی جرم کرنے والے اس کو جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کہاں ہے جنت، کہاں ہے دوزخ، اور تو اس وقت جب جہنم کے سامنے پہنچیں گے تو کہا جائے گا یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرمین جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، پھیرے کریں گے، طواف لگائیں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، یعنی جہنم میں اور کھولتے پانی، یعنی عذابات کے درمیان ہوں گے، مسلسل ان کو عذاب میں گھمایا جائے گا، مختلف قسم کے شدید قسم کے عذابات میں مبتلا کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ اور اس شخص کے لیے، خافا جو کھڑا ہوا، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان دو جنتیں ہیں، یعنی اس کے لیے دو عظیم باغات ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ تو صرف یہ ڈرنا جو ہے قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جو کسی خطرے، کسی نقصان کے پہنچنے کے اندیشے کے بنا پر قلب پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو ڈر کہتے ہیں۔ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، کسی کی طرف سے کوئی خطرہ ہو، اس وقت جو قلبی کیفیت ہوتی ہے اسے ڈر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو صرف یاد رکھیں قلبی کیفیت کا بدلہ نہیں ملے گا کہ دل میں ڈر پیدا ہوا تو کیفیت کا بدلہ مل گیا،
بلکہ اس کیفیت کے پیدا ہو جانے کے بعد یہ کیفیت کچھ تقاضے بھی کرتی ہے کہ اب جب تمہارے ڈر پیدا ہوا کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے، نقصان کا ڈر پیدا ہوا تو اب یہ کام بھی کرو. تو یہ مراد ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور ڈرنے کے بعد اس نے اپنے اعمال کی اصلاح کی، گناہ اگر بتقاضائے بشریت ہو بھی گئے تو فوراً توبہ کر لی، تو اس کے لیے انعام یہ ہے کہ اسے 2 باغات عطا کیے جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان بڑا نیک پرہیزگار متقی تھا. یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ مسجد سے والد صاحب کے پاس جاتا اور ان کی خدمت کیا کرتا تھا. راستے میں ایک بدکار عورت تھی جو اس کو اپنی طرف بلاتی تھی، مائل کرتی تھی، لیکن یہ اس سے چشم نظر کر کے قطع نظر کر کے نکل جایا کرتا تھا. لیکن آخر بہرحال نفس ہوتا ہے انسان کا، ایک دن اس کی نگاہ اس کی طرف اٹھ گئی تو وہ حسین و جمیل عورت تھی، تو دل اس کی طرف مائل ہو گیا اور یہ اس کی طرف بڑھا. لیکن جب قریب پہنچا اور تو اس عورت نے اس کو برائی کی دعوت دی، جب قریب پہنچا تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا ہوا اور اسے کچھ آیات یاد آئیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ جب جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ان کے دل میں شیطان کا کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جب اس قسم کی آیات اس کو یاد آئی تو زور سے اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر گیا. وہ اور ڈر کے بھاگ گئی. اب اس کا بوڑھا باپ انتظار کر رہا تھا، جب یہ نوجوان نہیں پہنچا تو باپ آیا اور بیٹے کو اٹھوا کر آدمی کے ذریعے لے گیا. جب بچہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا کہ بیٹا سچ سچ بتانا کیا معاملہ ہوا. اس نوجوان نے پورا واقعہ بتایا اور جب اسی آیت پر پہنچا، اسی مضمون کو اس نے بیان کیا تو اتنا اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ یہ چیخ مار کر بے ہوش ہوا. باپ نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو انتقال کر گیا ہے. راتوں رات اس کو دفنا دیا گیا. بڑا عبادت گزار نوجوان تھا اور یہ روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح پتہ چلا تو آپ اس کے والد کے پاس گئے اور فرمایا کہ ہمیں کیوں نہیں بلا لیا، ہم بھی جنازے میں شریک ہوتے. عرض کی کہ رات بہت زیادہ تھی تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو تکلیف دوں. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. سارا واقعہ بھی معلوم ہو چکا تھا. آپ قبر پہ گئے تو آپ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اسی آیت کی آپ نے تلاوت کی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ اس نوجوان نے قبر میں سے کہا کہ یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں. تو یہ انعام ڈرنے والوں کے لیے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.